أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. کل یہ سبق پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح اپنی پھوپھی زاد لڑکی زینب بنت جہش سے کر دیا تھا، لیکن دونوں میں نباہ نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دینا چاہی، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منع فرمایا کرتے تھے کہ آپ طلاق مت دیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ بتلا چکے تھے کہ زید طلاق دیں گے اور آپ کا نکاح ہم زینب سے کر چکے ہیں، یعنی ہو جائے گا زید کے طلاق کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بات سے ڈرتے تھے کہ پورے یہودی، منافقین، کافر سب شور مچائیں گے کہ اپنے لڑکے ہی کی بیوی سے شادی کر لی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ کو تو صحیح بات پہنچانی ہے اپنے زبان کے ذریعے سے بھی اور اپنے عمل کے ذریعے سے بھی، آپ اس کے چکر میں مت پڑیے کہ کون کیا کہے گا اور کیا نہیں کہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک جواب اور دیا ہے، خاص طور پر یہودیوں کو اور منافقین کو، کیونکہ منافقین بھی حقیقت میں یہودی تھے۔ وہ یہ کہ ایک سے زیادہ بیویاں یہ کوئی خاص آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ پہلے نبیوں کی بھی بہت سی بیویاں ہوئی ہیں، یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی۔ یہودی اور عیسائی جن کو اپنا نبی مانتے ہیں، مثال کے طور پر حضرت داؤد، حضرت سلیمان، ان کی بھی بہت ساری بیویاں ہوئی ہیں۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ کہنا کہ انہوں نے بہت سی شادیاں کی ہیں، یہ حقیقت میں اگر یہ بات کہی جائے گی تو تم کو خود اپنے نبیوں پر بھی یہ اعتراض کرنا پڑے گا۔ یہ بات بہت تفصیل کے ساتھ بعد میں آئے گی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں اور آپ کو اجازت کیوں دی گئی، اوروں کو اجازت کیوں نہیں دی گئی، اور اس میں کیا کیا مصلحت اور کیا کیا فائدے تھے، یہ سورہ احزاب ہی میں پارہ نمبر 22 میں تفصیل کے ساتھ آ جائے گا۔ تو ان آیات کے آخر میں اس طعن کا جواب دیا گیا ہے جس کا ڈر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا۔ فرمایا گیا جو بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے پہلے سے مقرر فرما دی ہے کہ حضرت زید کے طلاق دینے کے بعد حضرت زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی، لہذا اس پر طعن کرنا بے بنیاد ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا دستور رہا ہے کہ نبیوں کے نکاح میں کئی عورتیں رہی ہیں، ان میں زیادہ مشہور حضرت داؤد اور سلیمان علیہم السلام ہیں۔ حضرت داؤد کے 100 بیویاں تھیں، حضرت سلیمان کی 300 بیویاں تھیں، اور حکمت و مصلحت اس میں یہ ہے کہ عورتیں دینی احکام پیغمبر سے سیکھ کر دوسری عورتوں کو سکھائیں۔ یہ میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ تفصیل سے بات آ رہی ہے چند آیات کے بعد۔ یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاص طور پر نصیحت کی گئی ہے کہ آپ لوگوں سے مت گھبرائیے کہ لوگ کیا کہیں گے،
کیونکہ پہلے انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے رہے، نہ وہ گھبرائے اور وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے. آپ بھی جیسے سے اب تک پہنچا رہے ہیں پہنچاتے رہیے. اس کو فرمایا. ان انبیاء سے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام لوگوں تک پہنچاتے ہیں نبی، اور اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے ہیں، اور تبلیغ کرنے میں کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ ان کا حساب لینے کے لیے کافی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یا اسلام پر اعتراض کرتے ہیں. یہ تقریباً یہاں تفسیر پوری ہو چکی ہے. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ پھر وہ ایک آیت جو باقی ہے وہ پڑھیں. کون باقی ہے، کون نہیں آیا؟ اچھا، ترجمہ. اور جب اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا اور آپ نے بھی. جب آپ اس شخص سے فرما رہے تھے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، اس شخص سے مراد زید بن حارثہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا انعام کیا کہ غلام تھے، اللہ تعالیٰ نے آزاد کروا دیا. اور غلام تھے آزاد کروا دیا، یہ تو ایک عام انعام ہے، بہت سے لوگوں پر ہوا. ایک ایسا انعام ہوا کہ جو کسی پر بھی نہیں ہوا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کے دل میں بات ڈال دی کہ اس زید کو منہ بولا بیٹا بناؤ. تو زید بن حارثہ پر کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور آپ نے بھی انعام کیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے آپ ہی نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا، آپ ہی نے ان کی پرورش کی، آپ ہی نے ان کی اپنی پھوپھی زاد لڑکی سے نکاح کیا، شادی کی. تو یہ اللہ کا اور ان کے رسول کا زید پر احسان ہے. تو آپ اس آدمی سے کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے. یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں طلاق دینا چاہتا ہوں، تو آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں رک. تو دراصل اس میں اس بات کی طرف نصیحت ملتی ہے کہ اگر کوئی کسی پر احسان کرے تو اس پر آدمی کو اس کا شکریہ ماننا چاہیے. ایسی بے شرمی اور منہ دکھانا جسے کہتے ہیں منہ پھیر دینا، اور ایک دم انداز بدلنا نہیں چاہیے. کہ اگر آپ پر کسی نے کوئی احسان کیا ہو تو آپ اس کا احسان کو ادا کریں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا، مکہ فتح ہونے کے بعد ایک جنگ ہوئی غزوہ حنین کی، تو وہاں پر لوگوں نے یہ اڑا دی کہ اب تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں چلے جائیں گے اور مدینے میں نہیں جائیں گے. تو مدینے والوں کو بہت ہی زیادہ غم ہوا کہ 8 سال تک تو ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہے، اور اب آپ مکہ جب فتح ہو چکا ہے دوبارہ ہم کو چھوڑ کر مکے ہی میں جا رہے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک بیان فرمایا مدینہ منورہ کے لوگوں کو، جن کو انصار کہتے ہیں. اس بیان میں بہت ہی ایسی باتیں بیان فرمائی جو رلا دیتی ہیں. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں مدینے والوں کو چھوڑ دوں، انصار کو چھوڑ دوں. تم نے جب مجھے لوگوں نے نکال دیا تھا تو تم نے مجھے اپنی جگہ اپنے مدینے میں اور اپنے گھروں میں پناہ دی تھی، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ میں انصار کو اور مدینے کو چھوڑ دوں؟ جب تم نے میرے اوپر، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ جب تم نے میرے اوپر احسان کیا، میں کبھی بھی انصار کو اور مدینے کے لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا. تو اللہ کے رسول نے احسان کا بدلہ دینے کی وجہ سے مکے کو چھوڑ دیا اور مکہ دوبارہ تشریف نہیں لائے. عمرے کے لیے، حج کے لیے تو تشریف لائے ہیں، لیکن
مستقل قیام وہاں پر نہیں فرمایا، لیکن آج کے دور میں لوگ احسان کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اور خدا سے ڈر، اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بات نقل فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید سے کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ اس سے معلوم ہوا میاں بیوی کی آپس کی زندگی ڈر ہی سے گزر سکتی ہے، ورنہ تو ڈر نہیں ہوگا شوہر 1 منٹ میں مار دھاڑ شروع کر دے گا، طلاق دینا شروع کر دے گا، اور بیوی کے دل میں ڈر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ سے تو وہ یکدم شوہر کی برائیاں اور جو کسی کے بس میں آئے گا وہ سب کیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آپ اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جس کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا۔ یہ وہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں تو یہ بات تھی کہ زینب کو طلاق ہوگی اور زینب کا مجھ سے نکاح ہوگا، لیکن آپ دل میں چھپا رہے تھے اور زید سے ہی کہہ رہے تھے کہ نہیں تم ہی زینب کو اپنے نکاح میں رکھو، اور آپ لوگوں کو یہ تان سے اندیشہ کرتے تھے۔ وہی بات کہ منافق یہودی یہ کہیں گے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، حالانکہ ان کے نظر میں یہ بالکل حرام تھا، اور اس کی وجہ سے وہ لوگ اسلام پر اعتراض کرتے، خود بھی اسلام میں داخل نہ ہوتے، دوسروں کو بھی اسلام میں داخل ہونے سے روکتے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ڈرنا تو آپ کو خدا ہی سے سزاوار ہے۔ سزاوار کا مطلب لائق، مناسب ہے، یعنی آپ کو تو ان کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کوئی اسلام قبول کرے گا تو کر لے گا، اور کوئی جس کی قسمت میں نہیں ہوگا وہ نہیں کرے گا۔ باقی آپ کو تو صرف اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچانا چاہیے، زبان کے ذریعے سے بھی اور عمل کے ذریعے سے بھی۔ کوئی کہے یا نہ، کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، اس کی آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ ایک رسم تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے توڑوایا ہے نبی کے ذریعے سے۔ قرآن میں اعلان فرمایا کہ منہ بولا بیٹا حقیقت میں وہ بیٹا نہیں کہلاتا، اور پھر ان سے بیوی سے شادی کروائی، یہ رسم توڑوائی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسمیں توڑنے کے لیے قرآن آیا ہے، رسمیں باقی رکھنے کے لیے قرآن نہیں آیا ہے۔ اس وجہ سے جو طرح طرح کی رسمیں ہوتی ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن یہاں پر بھی وہی بات میں بتاتا ہوں کہ رسم کے اندر بھی معاملہ دوسرے سے پڑتا ہے۔ رسم کا تعلق ایسا نہیں ہوتا آدمی اکیلا بالکل بیٹھا ہوا کر رہا ہے اور اکیلا بالکل بیٹھا ہوا چھوڑ دے۔ بعض مرتبہ پورے گھر سے تعلق ہوتا ہے، بعض مرتبہ پورے خاندان سے تعلق ہوتا ہے، تو لڑائی جھگڑوں کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو ایسے موقع پر کسی معتبر عالم سے پوچھ لینا چاہیے کہ ہم کو اب کیا کرنا ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسی رسمیں ہوتی ہیں جن کو بالکل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، تو وہاں تو کوئی بھی ناراض ہو، کوئی بھی رشتہ داری ٹوٹے یا جڑے، وہاں پرواہ نہیں کی جاتی کسی کی، جب بالکل ناجائز ہوتا ہے معاملہ۔ لیکن جہاں پر ناجائز نہیں ہوتا بالکل اور وہاں کوئی دوسری صورت باقی رہتی ہے، تو اب وہاں پر خدا نخواستہ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے کچھ اور بات بتائی جاتی ہے۔ تو ہر موقع پر معتبر علماء سے معلوم کر لینا چاہیے۔ باقی اصل بات تو یہ ہے شریعت کے اندر کہ رسم میں کوئی ٹھیک چیز نہیں ہے، کوئی کرے یا نہ کرے وہ بات الگ ہے، بات تو یہی کہی جائے گی۔ پھر جب زید کا اس سے جی بھر گیا، یعنی حضرت زینب سے جی بھر گیا، ہم نے آپ سے اس کا نکاح کر دیا، یعنی حضرت زینب کا نکاح کر دیا، تاکہ مسلمانوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے نکاح کے بارے میں کچھ تنگی نہ رہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ بھی دستور تھا کہ لوگ منہ بولا بیٹا بنایا کرتے تھے، اور یہ بھی دستور آگے چلنا تھا کہ ان کی بیویوں سے شادی اگر کوئی کرنا چاہے تو جاہلیت اور منافقوں کی نظر میں تو بالکل حرام تھا، تو لوگ نہیں کر پاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے یہ کام کروایا تاکہ پوری امت کے مسلمانوں کے لیے
یہ طریقہ مشہور ہو جائے اور اس میں کوئی شک باقی نہ رہے۔ جب وہ اپنا ان سے جی بھر چکے، یعنی حضرت زید حضرت زینب سے اپنا دل بھر چکے، اور خدا کا یہ حکم تو ہونے والا تھا ہی، یعنی اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ زید طلاق دیں گے اور پھر آپ کا نکاح حضرت زینب سے ہوگا، تو کوئی کچھ کہے یا نہ کہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ تو یہ فیصلہ کر چکے ہیں۔ اور پیغمبر کے لیے جو بات خدا تعالیٰ نے مقرر کر دی تھی کہ آپ کی شادی زید سے ہوگی، حضرت زینب سے ہوگی، اس میں ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ ہی نے نبی کے لیے فیصلہ کر دیا ہے تو یہودی منافق کتنے بھی شور مچائے، چیخے مارے، تو ان نبی پر کوئی اعتراض نہیں پڑے گا، کیونکہ نبی اللہ تعالیٰ کی بات مان رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اصل آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ چیخے یا کچھ بھی کریں، آدمی کو اپنے اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے جیسوں کا ایمان تو بہت کمزور رہتا ہے، لیکن جو اصل بات ہے وہ تو کہی جائے گی، چاہے میں عمل کروں یا نہ کروں، آپ عمل کریں یا نہ کریں، صحیح بات تو بتلائی جائے گی۔ اب ہماری عمل کے اندر اگر کوتاہی آتی ہے وہ ہماری غلطی ہے، ہم اس کی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے۔ لیکن اس موقع پر ایک بات جو بار بار میں کہتا ہوں وہ یہ کہ ہر آدمی دوسروں کو دیکھتا ہے، میں آپ کو دیکھوں گا، آپ مجھ کو دیکھیں گے، کبھی یہ دیکھیں گے کہ یہ عالم کیسے کرتا ہے، کبھی یہ دیکھیں گے یہ جماعت میں جاتے ہیں یہ کیسے کرتا ہے، کبھی یہ دیکھیں گے یہ جماعت میں جاتی ہے یہ کیسے کرتی ہے، یہ عالمہ ہے یہ کیسے کرتی ہے، بس دوسروں ہی کے دیکھنے میں آدمی رہ جاتا ہے اور اپنے سے زندگی بھر غفلت ہی میں رہتا ہے۔ یہ سب شیطانی دھوکہ ہوتا ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا دوسروں کو دیکھتے پھرو اور دوسرے کی نگرانی کرتے پھرو؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرما دیا لست علیہم بمسیطر، آپ کافروں کے اوپر ٹھیکیدار نہیں بنا کر بھیجے گئے، سمجھائیے، سمجھانے کے بعد مانتے ہیں تو ان کا بھلا، نہ مانے تو ان کا نقصان۔ تو اسی طریقے سے کوئی عالم ہو یا عالمہ ہو، کوئی نیک ہو یا کوئی بھی ہو، سمجھائے، لیکن سمجھانے کے بعد یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی زندگی کو تاکتا پھرے انسان کہ وہ کیا کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا۔ اصل تو اپنی زندگی کی نگرانی کرنی ہے، جتنی ہو جائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور یقیناً کوتاہیاں تو ہوتی ہی ہیں، خاص طور سے اپنے بارے میں تو ہم کہتے ہیں کہ یقیناً کوتاہیاں ہی کوتاہیاں ہیں، تو جتنی کوتاہیاں ہیں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ باقی یہ جو بہت ہی بری، جیسے مکھی ہوتی ہے نا، وہ گوبر پر جا کر بیٹھتی ہے، پورے انسان اچھا خاصا ہوگا لیکن جہاں زخم ہوگا وہیں پر مکھی بیٹھتی ہے۔ تو ایسے گندے لوگ ہوتے ہیں کہ جو پورے انسان کی اچھائیاں چھوڑ کر اس کی بری بات ہی کو پکڑ کر بیٹھتے ہیں، تو یہ کوئی اچھے آدمی نہیں ہوتے، اور حقیقت میں یہ اپنی زندگی سے بھی غافل رہتے ہیں، اور سامنے والے کو گناہ ملے یا نہ ملے، ان کو خود گناہ مل ہی جاتا ہے، کسی کی برائیاں کرنے کی وجہ سے اور کسی کو برا سمجھنے کی وجہ سے۔ اس وجہ سے عادت بنانی چاہیے کہ دوسروں کے چکر میں مت پڑیے، سمجھائیے ضرور، فکر ضرور کیجیے، لیکن ایک ہے ٹوہ میں رہنا اور اس کی باتیں کرنا اور اس پر طعن کرنا، یہ سب ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے حق میں یہی معمول کر رکھا ہے جو پہلے گزرے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ شادی پہلے نبیوں کی بھی ہوئی ہے، اور یہی معمول ہے کہ وہ نبی اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور اللہ کا حکم تجویز کیا ہوا ہوتا ہے، لہذا یہ بدلا نہیں جائے گا۔ یہ سب پیغمبر ایسے تھے کہ اللہ کے احکام پہنچایا کرتے تھے، اس سے معلوم ہے خصوصاً علماء کو اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانے چاہیے اور اس میں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، اور عام آدمیوں کو بھی اگر اللہ تعالیٰ کے رسول کے راستے پر چلنا ہے تو یہی ہے کہ جو بھی دین کی بات معلوم ہو پہنچائیں، یہی نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ یعنی اگر کہیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم کو بتلانے میں ہمارے اوپر ہی کیچڑ اچھالے جائیں گے، تو وہاں ایک طرف تو اپنی عزت دیکھ لو اور ایک طرف اللہ کا حکم دیکھ لو، تو اللہ کا حکم پہنچا دو، یہی اصل نبیوں کا طریقہ ہے، اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔
اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا، اور خصوصاً علماء کو یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور جس کو اللہ عام آدمیوں میں سے، عام عورتوں میں سے تعلق اور مرتبہ دے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا دینی چاہیے، نرمی کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ، چاہے اس کو برا کہا جائے اور چاہے اس کو قبول نہ کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے، کون کیا تبلیغ کرتا ہے اور کون مانتا ہے، کون نہیں مانتا، کس نیت سے کرتا ہے، کس نیت سے نہیں کرتا، کون اعتراض کرتا ہے، کون نہیں کرتا، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کا الگ الگ ہر ایک کے حساب سے حساب و کتاب لے لیں گے۔ آخری آیت یہ ہے آج کے سبق کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ اور والد نہیں ہیں۔ جو تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید کے والد ہیں، یہ تمہاری غلطی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تم جو مرد ہو ان میں سے کسی کے بھی اللہ کے رسول باپ اور والد نہیں ہیں، لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، یعنی ان کا مرتبہ تو آپ سے جو بڑھا ہوا ہے وہ اس وجہ سے وہ اللہ کے رسول ہے، اور تمہارا تعلق ان سے جو ہے وہ اس کی بنیاد اللہ کا رسول ہونا ہے، اس کی بنیاد ماں باپ ہونا نہیں ہے۔ وخاتم النبیین، اور اللہ کے رسول آخری نبی ہیں۔ اس پر بات بعد میں آئیں گی، پہلے تفصیل دیکھ لیجئے۔ یہ ماکانہ محمد، اس آیت میں فرمایا گیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید کے باپ نہیں ہیں، ان کی بیوی سے نکاح کرنا آپ کے لیے حرام ہو۔ اگر سگے بیٹی کی بیوی سے تو نکاح کرنا یقیناً حرام ہے، لیکن زید آپ کے سگے بیٹے ہیں ہی نہیں، تو ان کی بیوی سے نکاح کرنا بھی حرام نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک مشہور بات یہ آتی ہے کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ آپ کسی کے بھی باپ نہیں، حالانکہ آپ تو بہت سے بیٹوں کے باپ ہوئے۔ مثال کے طور پر حضرت طاہر ہے، حضرت عبداللہ ہیں، یہ ان کے باپ تھے آپ، اور پھر آخر میں حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، ان کے بھی باپ تھے، اور حضرت فاطمہ، حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، ان کے بھی آپ باپ تھے۔ تو قرآن نے کیسے کہا جائے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن نے لفظ رجال استعمال کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ رجال ایک تو مردوں کو کہتے، تو عورتیں تو پہلے ہی نکل گئی، تو حضرت فاطمہ کے تو باپ والد ہیں ہی، اس میں کیا شک کی بات ہے، تو قرآن نے رجال کا لفظ استعمال کیا۔ نمبر دو، رجال کہتے ہیں بڑے مردوں کو، چھوٹے بچوں کو رجال نہیں کہتے، مردوں کو، بڑے مردوں کو رجال کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بچے تھے وہ سب بچپن ہی میں انتقال کر گئے، کوئی 2 سال کا، کوئی کتنے سال کا، کوئی بھی بڑا نہیں ہوا جس کو رجال، رجل، مرد کہا جا سکتا ہو۔ اس وجہ سے قرآن کی اس آیت پر کوئی کسی طریقے کا شبہ اور اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال کا جواب، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم کے باپ تھے۔ یہ قاسم، طیب، طاہر، یہ 3 بیٹے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے تھے، اور بیٹیاں تو چاروں کی چاروں حضرت خدیجہ ہی سے تھی، تو حضرت خدیجہ سے 7 اولاد ہوئی ہے، لیکن بیٹے تینوں کے تینوں بچپن ہی میں انتقال کر گئے، اور بیٹیاں باقی رہی، سب کی شادیاں ہوئی ماشاءاللہ۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ 2 ہی بیٹے تھے، قاسم، طیب، طاہر، طیب، طاہر دونوں ایک ہی کا نام تھا، طیب بھی ان کو کہا جاتا تھا، طاہر بھی ان کو کہا جاتا تھا۔ تو ایک بات یہ بھی ہے، ابراہیم یہ بالکل آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آخری عمر میں پیدا ہوئے ہیں، لیکن یہ کسی بیوی سے پیدا نہیں ہوئے، بلکہ ماریہ قبطیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باندی تھی ان سے پیدا ہوئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ باندی سے وہ تعلق کرنا بالکل حلال ہے جو کہ بیوی سے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ حضرت ابراہیم
ہماری یہ قبطیہ سے پیدا ہوئے، یعنی باندی سے پیدا ہوئے، بیوی سے پیدا نہیں ہوئے، اور ان کا بھی بچپن ہی میں انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی کے سامنے ان کی وفات ہوئی۔ تو خیر یہ باپ تو ہوئے نا اللہ کے رسول، یہ سوال چل رہا ہے، تو یہاں باپ نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب تو یہ ہے کہ یہاں رجال کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کا اطلاق کہتے ہیں جس کو بولا جاتا ہے بالغ مرد پر، اور آپ کے تمام لڑکے بالغ ہونے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، لہذا آپ کسی بالغ مرد کے باپ ہوئے ہی نہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں صحابہ اور حضرت زید کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تو کوئی بیٹا موجود ہی نہیں ہے، اس وقت جو بیٹے تھے وہ مکے ہی میں وفات پا چکے ہیں، اور میرے خیال میں حضرت ابراہیم تو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، تو اس وقت تو کوئی موجود ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں، نہ چھوٹا نہ بڑا۔ تو صحابہ کو اور خصوصاً حضرت زید کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے کسی کے نسبی باپ نہیں ہے، ہاں روحانی باپ ضرور ہے۔ روحانی کہتے ہیں نہیں جس طریقے سے باپ اپنے اولاد کی تربیت کرتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کی روحانی تربیت کی، یعنی ان کے دل کو صاف کیا، ان کے عقیدے کو صاف کیا، ان کے اعمال کو صاف کیا، یہ روحانی باپ ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بہت مشہور بات ہے، اور یہ عقیدہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور اتنا اہم ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ بھی کافر ہے، اور جو یہ کہے کہ آخری نبی میں ہوں وہ بھی کافر ہے، اور جو اس آدمی کو مانے وہ بھی کافر ہے، اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ قادیانی کو اسی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اور قادیانیوں کو اسی وجہ سے کافر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس کانے دجال کو آخری نبی مانا۔ تو یہ بات بہت اچھی طریقے سے ہمارے ذہنوں میں بچے بچے کے دل میں بٹھا دینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور اس کے بعد کوئی بھی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئے گا، اور جو کہے وہ بھی کافر، جو اس کو مانے وہ بھی کافر، نہ اس سے نکاح کرنا درست، نہ اس سے تعلق رکھنا درست، نہ ان سے لین دین درست، سب ان کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس آیت میں فرمایا گیا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نبیوں کے اخیر میں بھیج کر سلسلہ نبوت کو ختم فرما دیا ہے، آپ قیامت تک کے تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نبی ہیں۔ یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ آپ جنات کے لیے بھی نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں پیدا نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں۔ البتہ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان سے زندہ اتریں گے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا اتباع کریں گے، تو نبی اگر آئیں گے تو حضرت عیسیٰ آئیں گے، لیکن وہ بالکل آخرت کے، ایک تو وہ پیدا نہیں ہوں گے، یہ تو بات ایک بالکل صاف ہے، قادیانی ہو یا کوئی اور وہ سب پیدا ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ پیدا نہیں ہوں گے بلکہ زندہ اتریں گے دمشق کی مسجد کے جامع مسجد میں شام میں۔ اور دوسری بات ہے حضرت عیسیٰ بھی نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، جیسے کہ ایسا ہو جاتا ہے نا کوئی لیٹر آدمی تو ہوتا تو وہ مثال کے طور پر اس کو کہیں گے ایم پی ہی، لیکن وہ اپنی بات وہ نہیں چلائے گا جو ایم پی والے ہوتے، ایم پی چلاتا ہے، تو اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ نبی ہی آئیں گے، اس وقت بھی ان کو نبی مان کہیں گے ہم، لیکن نبیوں والے حکم نہیں چلائیں گے وہ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور قرآن اور حدیث کا حکم چلائیں گے وہ۔ یہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تھوڑی تفصیل بات ہے، شاید آپ نہ سمجھ پائیں تو چھوڑ دیجئے، کوئی بات نہیں۔ بس یہاں پر یہ آیتیں پوری ہو چکی ہیں، بس ایک بات یہاں پر یہ رہی کہ عجیب اور ایک انوکھی بات قرآن میں یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کا نام قرآن میں نہیں آیا ہے، نام نہیں آیا ہے، تذکرہ تو بہت سے صحابہ کا آیا ہے، حضرت ابو بکر کا آیا ہے، لیکن نام صرف حضرت زید کا آیا ہے، تو اس کی وجہ کیوں؟ تو اس کا جواب بہت آسان ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو کہا جاتا تھا زید بن محمد، کہ یہ زید محمد کے بیٹے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مولا بیٹا بنایا تھا، لیکن قرآن نے کہا نہیں، اب یہ نہیں کہہ سکتے زید محمد کے بیٹے ہیں، زید بن حارثہ کہو، یہ حارثہ کے بیٹے ہیں، محمد کے بیٹے نہیں ہیں۔
تو صحابہ ان کو پہلے یہ کہا کرتے تھے اور پہلے ان کو بالکل حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا، قرآن نے اس کو ختم کر دیا، تو یہ بہت بڑی بات زید پر پڑے گی یقیناً، تو اس کا دل رکھنے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا نام حضرت زید کا نام قرآن میں اتار دیا تاکہ ان کو تسلی ہو جائے۔ اس اعتبار سے حضرت زید نام بہت ہی زیادہ اعلیٰ درجے کا مانا جاتا ہے کیونکہ یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں حضرت زید کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں۔ علماء مفسرین نے اس آیت کے ضمن میں ایک عجیب تحقیق لکھی ہے، قرآن کریم میں کسی بھی بڑے سے بڑے صحابی کا نام نہیں ذکر کیا گیا سوائے حضرت زید کے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت زید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہونے کی نسبت ختم کر دی گئی، یعنی اب بیٹے نہیں کہلائیں گے، چنانچہ صحابہ کو حکم فرما دیا گیا تھا، صحیح نہیں لکھا ہوا ہے یہاں پر، کہ زید بن محمد نہ کہا کرے، زید محمد کے بیٹے ہیں یہ نہ کہا کرے، بلکہ زید بن حارثہ کہہ کر پکارا کرے کیونکہ یہ حارثہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت زید کو اس محرومی کا احساس نہ ہو اس لیے ان کا نام قرآن کریم میں ذکر کر دیا گیا۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔